باتیں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ السلام علیکم۔ کھانے کے آداب، پینے کے آداب اور کچن کی صفائی کے کیا طریقے ہونے چاہیے۔ دیکھیے، کھانے سے تو پہلے آپ نے ہاتھ دھونا ہے، بیٹھ کر کھانا ہے، ٹیک لگا کر یا لیٹ کر نہیں کھانا، اور ٹھنڈا کر کے کھانا ہے۔ ٹھنڈا سے مطلب یہ کہ بہت ہی ابلتا نہیں کھانا چاہیے۔ بسم اللہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، بھی آپ کو پتہ ہے۔ اپنے سامنے سے کھائیں، ادھر ادھر لمبے لمبے ہم ہاتھ مار کے تو چیزیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ والے کو کہہ دیں کہ لاؤ جی مجھے پکڑا دو، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہو سکے تو میز پر سے برتن بھی اٹھا کے کچن میں لے جائیں، سب کے ساتھ مل کر کھائیں، اور اگر کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہے تو پہلے بڑے کو پیش کریں، ٹھیک ہے نا۔ اجازت لے کے کھانا کھانا چاہیے، اس کے بعد دعا کریں، اور کھانے میں عیب نہیں نکالنے کسی بھی صورت۔ یہ برا بنا ہے، اس میں نمک زیادہ ہے، اس میں گھی زیادہ ہے، آج آپ نے بینگن کیوں پکائے ہیں، یہ تو میں کھاتا ہی نہیں ہوں، ایسی باتیں نہیں کرنی۔ اور ضائع بھی نہیں کرنا کھانے کو، اتنا ڈالیں جتنا کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بچوں کو بھی سکھائیں، جب بچے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے سیکھیں گے تو وہ بھی یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ سیکھیں گے۔ اور باقی یہ ہے کہ ڈھک کے رکھیں کھانا، ہے نا، اور زیادہ نہیں کھانا، اتنا کھانا ہے جتنا ہضم کر سکے، جگہ رکھ کے کھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی یہ کہ جو پینا ہے وہ بھی آپ نے دائیں ہاتھ سے، یہ میرا دائیں ہاتھ ہے دائیں ہاتھ سے پینا ہے، اور آرام سے پینا ہے، 3 سانسوں میں پینا ہے پانی، ٹھیک ہے نا۔ برتن میں سانس نہیں لینا، کہتے ہیں پھونک بھی نہیں مرنی چاہیے۔ کھا پی کر الحمدللہ ضرور بولیں۔ یہ جوس وغیرہ اور یہ مصنوعی مشروبات تو چھوڑ دیں، میں تو اپنے بچوں کو بھی کہا ہوا ہے، اور میں بھی گھر میں نہیں لاتی، میں بھی کوشش کرتی ہوں نہ پیوں، کبھی بہت دل کرتا ہے تو 1-2 گھونٹ لے لیتی ہوں، کیوں جھوٹ بولوں، کیونکہ جھوٹ نہیں بولنا رمضان میں، ہے نا۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر ہو سکے نا تو بہت ٹھنڈا پانی نہ پئیں، گرم پانی پئیں۔ میں آج کل لیمو پانی پیتی ہوں، روم ٹیمپریچر پہ میں نے رکھا ہوتا ہے، جب میرا روزہ کھلتا ہے تو میں نے بس وہ پینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی یہ ہے کہ اس کے بعد کچن کی صفائی اچھی سے کر لیں۔ پہلے تو جو کام کرتے ہیں تو ایپرن شیپرن باندھ لیں، اپنے ملازم کو بھی اگر دے دیں تو اچھا ہے، اس کے کپڑے بھی نہیں گندے ہوں گے، اس کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ پھر اچھی سی صفائی کریں، سنک جالی ساری صاف کریں۔ یہ جو اسپنج وغیرہ ہوتے ہیں نا ان کو بھی دھو لیا کریں گرم پانی میں تو ابلتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈال دیتی ہوں، تو اس سے بڑے اچھے صاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی یہ جو چولہے ہوتے ہیں، فریج اندر سے باہر سے کئی دفعہ بہت گندے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ تو میں نے کسی کے گھر میں دیکھا فریج کے اندر کاکروچز پھر رہے تھے، کین یو امیجن، سیریسلی۔ تو صفائی تو بہت ضروری ہے، صفائی تو نصف ایمان ہے، ہمیں تو بتایا گیا ہے، تو سب کچھ صاف کرنا چاہیے۔ چمنیاں، دیواریں گندی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے، ہے نا، فرش پہ جھاڑو شاڑو لگا کے، کپڑا مار کے، رات کو خاص طور پہ صاف ستھرا کر کے۔ ابھی بھی میں نے اپنا کچن دھلوایا ہے، اس میں سرف ڈال کے، فنائل ڈال کے، خوشبو سی آتی رہے کچن سے، یہ بدبو نہ آئے وہ بدبو پورے گھر میں پھر پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ کوڑا شوڑا باہر نکال کے اپنی جگہ پہ رکھیں، بچا ہوا کھانا جو ہے وہ سنبھال لیں یا کسی کو دے دیں، ہے نا۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اس سے ہمارا جو ہے نا سارا کچھ بدل جاتا ہے، ہمارا پوائنٹ آف ویو ہی بدل جاتا ہے اگر ہم یہ سارا کچھ کرتے رہیں۔ باقی بس کھانا کھا کے دعا ضرور کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں کھانے میں برکت عطا فرما، ہمیں اچھا کھانا کھلا، تیرا شکریہ اور شکریہ جزاک اللہ، ہر ایک کو کہیں، اللہ تعالیٰ کو کہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہے نا، اور ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، اور اپنے بزرگوں کا خیال رکھ رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اس سے جو دل کو خوشی ملتی ہے نا وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، اور یہ نہیں سوچنا کہ یہ ساس ہے، یہ سسر ہے، یا یہ میرا اپنا ابا ہے یا اپنی امی ہے، جو بھی بزرگ ہیں ان کا خیال رکھیں، اور بزرگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو تنگ نہ کریں، ہے نا۔ ہاں، ہم بھی بزرگ ہیں، میں بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہوں، تو دوسرے کو تنگ نہیں کرنا، اپنی بہو بیٹیوں کو اگر ان کے گھر بھی جاتے ہیں تو اچھے سے پیار محبت سے رہیں، ہے نا۔ جو اپنا کام خود کر سکتے ہیں خود کر لیں، ان کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے ہیں، تو جب تک سلامت ہے اللہ تعالیٰ چلتا پھرتا ہی رکھے۔ پتہ نہیں کوئی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب ہم کچھ بھی نہ کر سکیں۔ میں نے تو اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے، بہت ہی مشکل ٹائم آ گیا آخری وقت پہ کہ چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، اور دوسروں کے محتاج ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے ایسی محتاجی سے، بس میں تو یہی دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم کو محتاجی سے بچا، اور بس ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم کسی کا دل نہ توڑیں، کسی سے بری بات نہ کریں، اچھی بات کریں، بس یہی آج کی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔